أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو آج کی آن لائن قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. حسب معمول اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز ہم ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں. تو میں مکرم رفیع احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آج کی دعا دہرا دیں. السلام علیکم رفیع صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام الہامی دعا ہے، جو کہ آپ حقیقت کے صفحہ 100 نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج رفیع صاحب کی آواز بسم ٹھیک نہیں آ رہی ہے. اللہ الرحمن الرحیم. رب علمنی ما هو خیر عندک. ترجمہ: اے رب مجھے کھا دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ رفیع صاحب. رفیع صاحب آپ کا مائک آواز ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کو پلیز چیک کر لیں تو ہے. چلیں نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کی یہ حدیث پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محترم معید حامد صاحب سے کہ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت اور درس و تدریس کی مصروفیات کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ سوال حاجت بھی نہ کر سکے، تو میں اسے اس عطا سے بھی افضل عطا کرتا ہوں جو میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام دیگر کلاموں میں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر. یہ حدیث ترمذی کتاب الفضائل القرآن سے لی گئی ہے. جزاکم اللہ محترم معید صاحب. اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے نہ صرف ہمیں احمدی گھرانوں میں پیدا کیا بلکہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ پرشفقت ہستی خلیفۃ المسیح کو بھی عطا فرمایا. ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں جماعت احمدیہ برطانیہ کی تعلیمی و تربیتی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے حافظ صاحب کو خصوصی طور پر تعلیم القرآن کلاسز کے اجراء کا ارشاد فرمایا تھا. یہ 2004 میں میرا خیال. اور آج ہم سب جماعت کے تمام افراد چھوٹے بڑے بچے ان کلاسز سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے حضور کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے امام کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے لیے بھی خصوصی دعا کے لیے خط لکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے حضور کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. یہ تو میں شروع میں درخواست کرنی چاہتا تھا. اب جو ہمارا شروع میں ہوتا ہے دہرائی ہم کچھ گزشتہ کرتے ہیں، تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سٹیج تک پہنچ گئے ہیں کہ جو اگر ہم یہ سب ہمارا
जो असूल अभी तक हमने सीखे हैं वो हम अच्छी तरह इनको जहन नशीन कर लें तो हमारा कुरान करीम का तलफ़ुज़ बहुत बेहतर हो सकता है। तो अब हम इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा जो है तिलावत कुरान करीम की तरफ भी जाएंगे, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज फिर हम थोड़ी सी दोहराई जो है ना शुरू से हम करवा दें, ताकि जो भी आज हमने तिलावत करनी है उन तमाम उसूल को हम मद्देनज़र रख के तिलावत कर सकें। तो शुरू में हमने क्लासों में ये सीखा है कि सही तलफ़्फ़ुज़ अगर आपने कुरान करीम का अदा करना है तो इसके दो बुनियादी जो उसूल हैं वो ये है कि हरूफ की जो आवाज़ है उनकी हरकत और अलामात के मुताबिक छोटा या लंबा करके पढ़ना, ये पहली चीज़ हमने सीखनी है। और दूसरी चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो ये है कि हरूफ को उनकी सिफ़ात और मखारज के मुताबिक अदा करना। ये दो बुनियादी असूल हमने बार बार सीखे हैं और इन पे हमने तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब आप हरूफ जो पहला है कि हरूफ की आवाज़ को हरकत और अलामात के मुताबिक लंबा या छोटा करके पढ़ना, इससे हमने सीखा था कि बुनियादी तौर पर चार मुख्तलिफ इनको तकसीम कर सकते हैं। पहला ऐसी हरकत हैं जो सिर्फ हमने 1 सेकंड तक अदा करनी है, एक बीट या एक काउंट बिल्कुल। और फिर दूसरी ऐसी अलामात हरकत हैं जो कि हमने 2 सेकंड तक उनको असूल को मद्देनज़र रखना है। फिर तीसरी अलामात ऐसी हैं जो कि हमने 3 से 5 सेकंड तक उनको अदा करना है। और फिर हमने कुछ एक मद्दे कबीर ऐसी जो हमने 4 से 6 सेकंड तक जहां भी वो हो हमने उसको 4 से 6 सेकंड तक लंबा करके अदा करना है। अब इन चारों में से जो सबसे पहली चीज है वो है 1 सेकंड तक अदा करना। तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो बुनियादी हरकत हैं, शॉर्ट वावल्स, फतह, कसरा, दमा, उनको हमने 1 सेकंड से ज्यादा अदा नहीं करना। ये बहुत बुनियादी तो गलती है, बहुत से लोग इसको गलती करते हैं। खूबसूरत तिलावत बाज दफा करने के लिए बिला वजह इन इन हरकत को लंबा करके पढ़ देते हैं, जिनसे बाज दफा जो कुरान करीम में के अल्फाज हैं उनके मानी भी तब्दील हो जाते हैं। इनको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। और फिर इसके अलावा 1 सेकंड के रूल में यह है कि हमने अभी इजहार नून साकिन और तनवीन और इजहार मीम साकिन, ये असूल भी हमने पढ़े थे। जहां पर भी ये दोनों अप्लाई हों तो वहां भी हमने फिर उस हरफ को 1 सेकंड तक ही अदा करना है, क्लियर 1 सेकंड तक आवाज। तो ये तो हो गया 1 सेकंड। फिर अगर आप देखें तो नेक्स्ट 2 सेकंड वाला जो है उसमें हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना। सबसे पहली जो चीज़ उसमें आती है वो है लॉन्ग वावल्स, फतह अशबाइया, कसरा अशबाइया और दम्मा अशबाइया। ये तीनों हरकत जहाँ जिस हरफ के ऊपर भी आए आपने उसको 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। कोशिश करें कि बाज़ दफ़ा हम तेज़ी से पढ़ते हैं और उसको 1 सेकंड तक ही अदा कर देते हैं, लेकिन हमने फतह और फतह अशबाइया में फ़र्क करना सीखना है। जिस हरफ के ऊपर फतह है उसको 1 सेकंड तक पढ़ना है, और जिस हरफ के ऊपर फतह अशबाइया है उसको हमने ये जो है फतह अशबाइया खड़ी ज़बर इसको कहते हैं, इसको हमने फिर 2 सेकंड तक पढ़ना है। और अगर ऐसे जो हमने पीछे देखा था ये है फतह 1 सेकंड तक पढ़ना, लेकिन ये है फतह अशबाइया, इसको हमने 2 सेकंड तक पढ़ना है। इसी तरह जो कसरा अशबाइया, दम्मा अशबाइया, ये 2 सेकंड में पहली है जो हमने मद्देनजर रखनी है। फिर 2 सेकंड के रूल में आती हैं हरूफ मद्दा। ये 3 हरूफ हैं, अलिफ, वाव और या। इस जब हरूफ मद्दा हमने पढ़े थे तो इनको भी आपने 2 सेकंड तक पढ़ना जहां पर भी यहाँ। और इस हरूफ मद्दा को इसके मद्देनजर जो चीज हमने रखनी है वो ये है कि अलिफ मद्दा से पहले वाला जो हरफ है उस पे फतह होनी लाजमी है। फिर हम उसको 2 सेकंड तक पढ़ेंगे। जैसे ये देखे ये फतह है और उसके साथ ये अलिफ मद्दा है, तो फिर हमने इसको 2 सेकंड तक पढ़ना है। ये अब या है, या सुकून के साथ, और इससे पहले कसरा होनी चाहिए जेर, तो फिर आपने इसको 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना। फिर आगे है वाव मद्दा, ये देखें इसके ऊपर दम्मा हो तो फिर आपने 2 सेकंड तक पढ़ना। तो हरूफ मद्दा अलिफ या वाव 2 सेकंड तक आपने पढ़ना जब ये कंडीशन पूरी कर रहे हो। फिर तीसरी चीज हमने सीखी थी कि मद्दे लीन,
یہ دو ہیں واو اینڈ یا. اور مد لین میں یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ واو سکون کے ساتھ اور اس سے پہلے فتح ہو اور یا سکون کے ساتھ اس سے پہلے فتح ہو. تو ہم نے اس کو بالکل سافٹلی 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے مد لین کو. تو پھر ہم نے سیکھا تھا غنہ. جن حروف پر بھی غنہ کرنا ہو، جیسے یہ نون ہے، میم ہے، نون مشدد، میم مشدد، تو ہم نے 2 سیکنڈ تک غنہ کرنا ہے. یہ بھی 2 سیکنڈ کے رول کے نیچے آتا ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ اخفاء کے رول میں جہاں بھی اخفاء کا رول اپلائی ہوتا ہے اور آپ نے وہاں پہ 2 سیکنڈ تک کا ہلکا غنہ کرنا ہے. جیسے یہاں پہ اخفاء کا رول اپلائی ہو رہا ہے، آپ نے یوں فکون، آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے 2 سیکنڈ تک. پھر آپ نے دیکھیں کہ ہم نے سیکھا تھا کہ ادغام غنہ کے ساتھ. تو پھر آپ نے وہ بھی غنہ جو ہے ادغام 2 سیکنڈ تک وہاں پہ غنہ کرنا ہے. میں یقولو، یہ ادغام یہاں پہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ نے غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آکے اقلاب ہے. اقلاب مین کے جو نون کی آواز ہے فتحتین، کسرتین، ضمتین، وہ چینج ہوتی ہے میم کے ساتھ. اقلاب وہ اس طرح ہو کہ اگر میم اس کے بعد فتحتین، کسرتین، ضمتین یا نون ساکن کے بعد لیٹر با آ جائے تو آپ نے اس کی نون کی آواز نہیں رہتی، پھر وہ نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ بھی آپ نے 2 سیکنڈ تک آپ نے گناہ کر کے پڑھنا. تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پہ، یہ آپ 2 سیکنڈ کے رول کے نیچے آتی ہیں. اور جب بھی آپ ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر آئے تو آپ نے پھر اس حرف کو وہاں پہ 2 سیکنڈ تک پڑھنا ہے. وہ زیادہ لمبا نہیں کرنا، اور نہ آپ 1 سیکنڈ تک پڑھ سکتے ہیں. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ 3 سے 5 سیکنڈ. یہ آسان ہے کہ آپ مد صغیر، یہ اس کا سائن ہے دائرہ کے اندر بتایا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مد صغیر کا سائن دیکھیں تو آپ نے اس کو 3 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے ادا کرنا ہے. 3 سے 5 سیکنڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عام روٹین میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو منیمم 3 سیکنڈ تک، لیکن اگر آپ ایک لمبی تلاوت پوری اچھی آواز میں قرات کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو میکسیمم 5 سیکنڈ تک بھی کھینچ سکتے ہیں. تو پھر چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ مد کبیر، یہ اسی طرح کے تھوڑا سا ہے لیکن یہ تھوڑی سی تھک ہوتی ہے اور یہ اس کا ایسے نیچے کی طرف ہے، یہ اس کی نشانی ہے. تو جب بھی مد کبیر کا سائن آئے تو پھر آپ نے اس کو 4 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کر کے اس حرف کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو وہ حرکات اور علامات کے مطابق چھوٹا یا لمبا کر کے حروف کو پڑھنا، یہ وہ ہمارا کور ہو گیا. اب آگے ہم نے یہ سیکھا تھا حروف کو ان کی صفات اور مخارج کے مطابق ادا کرنا. اس میں بھی مختلف چیزیں ہیں، لیکن مثال کے طور پر میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے یہاں رکھنی چاہتا ہوں دہرائی کے لیے. کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عربی کے 29 حروف ہیں ہم نے پڑھا تھا، اور ان میں سے یہ 7 حروف ایسے ہیں یہ جو ہمیشہ موٹی آواز میں ادا کیے جاتے ہیں. جب بھی وہ آئیں کسی بھی علامت کے ساتھ تو آپ نے ان کو ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. فل ماؤتھ، تھک لیٹرز. اور نیچے یہ جو 3 لیٹر دیے ہوئے ہیں یہ وہ لیٹر میں نے بتایا تھا کہ جو کنڈیشنلی تھک ہوتے ہیں، ہر وقت وہ یہ تھک ادا نہیں ہوتے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 5 حروف ایسے ہیں جن پر اگر سکون کی علامت ہو تو ان کو پھر ہلکی جنبش کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ حروف ہلکی جو ہیں، آواز آ رہی ہے آپ محیط؟ جی اب صحیح ہے. سوری، ہاں جی. حروف ہلکی ہیں یہ 6 حروف ہیں. ان کو ہم نے خصوصاً کیونکہ جب ہم نے نون ساکن اور تنوین کا اصول پڑھا تھا تو ان کی اہمیت ہے. خا اور غائن یہ ٹاپ آف دی تھروٹ، اور ہا اور عین مڈل آف دی تھروٹ، اور حمزہ اور ہا یہ باٹم آف دی تھروٹ ہم ادا کرتے ہیں. تو ان کا بھی زبانی یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جہاں پہ جو غنہ کے حروف ہیں میم مشدد اور نون مشدد، وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. تو یہ تو صفات کے مطابق بات ہو گئی. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ اصول میم ساکن کا جو 3 اصول ہیں ادغام، اخفاء اور اظہار کا، کہ ان کو ہم نے سیکھا تھا. کہ پہلا تھا ادغام. میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک میم فتح کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ یا وہ دمہ کے ساتھ ہو تو آپ نے اس کو
2 سیکنڈ تک وہاں پہ گننا کرنا ہے. فی قلوبہم مرض یہ ساری ہم نے پڑھ لی تھی. دوسری اخفاء ہوتا ہے. اخفاء کا اصول یہ جو ہم نے مد نظر یہ رکھنا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد لیٹر با آئے تو پھر وہاں پہ آپ نے اخفاء کرنا ہے. میم ساکن کی ہلکی آواز کا وہاں پہ گننا آپ نے کرنا ہے. ترمیہم بحجارۃ اس طرح کر کے. پھر اظہار کا رول ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد نہ تو میم متحرک ہو نہ لیٹر با ہو. باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ اگر آئیں تو آپ نے پھر میم کو کلیئر پورا واضح طور پہ 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. تو یہ میم ساکن کے 3 اصول ہم نے سیکھے تھے. پھر ہم نے نون ساکن اور تنوین. اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے نون ساکن اور تنوین کے زیر تحت ہم نے یہ سیکھی تھی. کہ پہلی چیز تو اظہار تھی کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف ہلکی ہوں تو آپ نے نون کو اور تنوین کو بالکل واضح طور پر 1 سیکنڈ کے لیے ادا کرنا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 4 حروف ہوں کہ یرملون، یہ یاد رکھ لیں کہ ادغام کے یہ حروف ہیں، لیکن ادغام بالغنہ کے لیے 4 حروف ہیں ینمو، یا، نون، میم اور واو. اور پھر غنہ کے بغیر ادغام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے را اور لام کے ساتھ. اور پھر تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی، یہ دیکھیں اقلاب، یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لیٹر با آئے تو پھر وہ میم کی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور عموماً ہمارے قرآن کریم میں وہ میم چھوٹا سا لکھا بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ نون کی بجائے میم کی آواز وہاں پہ آنی چاہیے. پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اخفاء، کہ باقی جو 15 حروف ان کے علاوہ بچتے ہیں وہاں پہ ہم نے اخفاء کرنا ہے. لیکن میں نے اگلی سلائیڈ میں یہ ایک آسان سمری تیار کی تھی. اس کو اگر آپ یاد رکھیں تو پھر بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یہ نون ساکن اور تنوین کا اصول کو سمجھ سکتے ہیں آپ. کہ پہلے آپ یہ 6 حروف یاد رکھیں، حروف ہلکیہ ہے. اگر یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک آئے کسی بھی حرکت کے ساتھ تو آپ نے اس کو اظہار پھر نون ساکن کو وہاں پہ تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے 1 سیکنڈ کے لیے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام آئے تو پھر آپ نے ادغام جو ہے بغیر گناہ کے کرنا ہے. 6 ہو گئے. اور 7واں لیٹر تھا کہ با. نون ساکن یا تنوین کے بعد لیٹر با آئے تو آپ نے اس کو میم کی، نون ساکن یا تنوین کی آواز، نون کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ چیزیں 6، 2، 8 اور 9 یہ یاد رکھیں تو باقی جتنے بھی حروف بچتے ہیں وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پہ ہم نے اخفاء کرنا ہے اور ہلکا گنہ کر کے ادا کرنا ہے. ہم نے بہت دفعہ یہ بار بار کی تھی ریکویسٹ کہ پلیز جب آپ کلاس میں شامل ہوں تو اپنی ویڈیو جو ہے نا آف رکھا کریں. تو میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ جن نے بھی ویڈیو اپنی آن کی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو آف کر لیں. جزاکم اللہ. اچھا، یہ تو وہ تمام اصول ہیں جو ہم نے سیکھے تھے. یہ اظہار کے دیکھ لیں مثالیں ہیں آپ کے سامنے، یہ ہم نے ان کو کر چکے ہیں کہ ربن ہے، ربن آواز ربن آ رہی ہے تنوین کی، لیکن آگے ہے لیٹر غائن، وہ ون آف دی ہے حروف ہلکی. تو آپ پھر اس کو ربن غفور چھوٹا سا کر کے پڑھا. ان عذاب علیم. یہ ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے اس لیے میں اس کو آگے یہ گناہ کے بغیر ہے سارے. لیکن آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اور سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو ہم نے چنا ہے کہ جتنے بھی اصول آج ہم نے دہرائی کی ہے وہ موسٹلی یہاں پہ نہ وہ اپلائی ہوتے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھیں گے. آپ یہ اس کو جو بھی یہ سارے اصول میں نے ابھی دہرائی کروائی ہے سارے کے سارے آپ یہاں پہ اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تلاوت بہت اچھی ہوگی. تو آپ جو بھی دوست پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم باری باری آج سب کو موقع دیں گے کہ جو میکسیمم جو ہے نا وہ اس کی تلاوت کر سکیں. اور رفیع صاحب کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں تو میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ آپ نے ایک شیٹ دی تھی میرے خیال وہ بعد میں ہوگی جو آپ نے شیٹ میں لیے کورر کی تھی پریکٹس کے لیے. ہاں نہیں وہ میں کھولنے لگا ہوں. ہاں جی وہ یہ دیکھیں یہی نہیں یہی ہے یہی صورت. تو اب میں انشاءاللہ تعالی میں لیتا ہوں دوستوں کو. تو مسرور صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز آپ
ایکسیپٹ کریں میری ریکویسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں بیٹے آپ پڑھیں پھر تب تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكفر الله نفسا إلا وسعها. یہ ساتھ ہی بتانا کہ بعد میں بتائیں؟ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں بچے کو. ٹھیک ٹھیک. یہاں تک پڑھو. لها ما كسبت وعليها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ٹھیک ہے بیٹا جزاک اللہ. یہ جو لا کے بعد آپ نے لفظ بولا ہے وہ ہے یکلف اللہ. یکلف اللہ. اس کے بعد آپ نے نفسن آواز لمبی کر دی، حالانکہ ابھی بتایا گیا کہ الف حمزہ جب ہوگا تو آواز شارٹ ہوگی، اظہار کا رول اپلائی ہوگا نفسن. اور دوسرا جو آپ نے ما مسٹیک ہونے لگی تھی، ما کر رہے تھے جب کاف اور جزم آ گئی تو درمیان میں دونوں جو الف ہے وہ سائلنٹ ہو گئے، مکتسبت. تو یہ تھی 3 باتیں کریکشن کرنے والی. بیٹر پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی آہستہ آہستہ. اچھا جزاک اللہ جزا. چلیں اب نیکسٹ ہم لیتے ہیں یہ فرحت احمد راجہ. فرحت احمد راجہ صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آج میں آپ کا قرآن کریم سننا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ. چلیں پڑھیں شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاک اللہ جزا. کیونکہ آپ بہت اچھا قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، اس لیے میں بالکل جو مائنر مسٹیکس ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جی. کہ جب تعوض ہے 2 سیکنڈ کم از کم ہونا چاہیے او کی آواز، یعنی فوری طور پہ شارٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جب وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، ماں کی بجائے سمائلی فیس کر کے مکتسبت، یعنی کاف کی آواز جب باریک ہوگی تو جب سمائلی فیس کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک مکتسبت. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. جزاک اللہ جزا. فرحت صاحب آپ کون سی جماعت سے ہیں؟ میں یہ ہاٹلے پور. اچھا جزاک اللہ. چلیں شکریہ. اچھا یہ انیسا صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. نہیں طلعت صاحبہ میرے خیال ان کو ہو گیا. طلعت صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الله نفسا إلا وسعها یہ دوبارہ پڑھیں پلیز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اب ٹھیک ہے. ما نہیں كسبت نہیں یہاں پہ آواز میں کٹ جاتی ہے, پلیز دوبارہ پڑھیں. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاکم اللہ جزا. اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نشان لگایا ہے انہوں نے ہمارے صاحب نے, او اخ, کیونکہ الف پر جزم میں الف پر سکون کی علامت ہے تو یہ گلے کے نچلے حصے میں سے اخ تو نا جھٹکا باقاعدہ لگے, اخ تو نا. اس کے علاوہ الذین, آپ سے نون پر جو زبر ہے فتح ہے وہ لمبی ہو گئی, صرف ایک سیکنڈ. الذین اور مین یا اخفا کرنا تھا 2 سیکنڈ. من قبلنا. اس کے علاوہ آپ نے پڑھا ربنا ولا تحملنا, نا نہیں ہوگا, نا تحملنا, یعنی گنہ کی آواز نہ آئے یہاں پر. اس کے علاوہ القوم کا باریک آواز میں کش والا کاف ہے سمائلی فیس کر کے, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاکم اللہ جزا. یہ دونوں کاف کا نا فرق ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جیسا بتا دو. بہت شکریہ. چلے اب دیکھتے ہیں کون پڑھنا چاہتے ہیں. یہ لبینہ صاحب ہے, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ. اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 4 years کی. ماشاءاللہ. اور آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا ہوا, ایک دفعہ دور مکمل کر لیا؟ یہ اسٹوڈنٹ ہے میری, ابھی شروع کیا ہے, پہلا سپار پہ ہے ہمارا صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی آپ کو استاد اچھے ملے ہوئے ہیں. چلے بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اے ہادی صاحب, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. عبدالہادی صاحب. السلام علیکم. نہیں چلے. جاوید صاحب, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاکم اللہ جزا. اس میں جو ہے نا لا تؤاخذنا، یہ جو آ کی آواز ہے وہ 2 سیکنڈ ہونی چاہیے کے ساتھ آگے الف حمزہ ہے تو تؤاخذنا. اس کے علاوہ جب آپ نے وقت کیا ربنا ولا تحمل علینا تو اگر آپ اسٹیمنا بنا کے جائیے تو اس رن کما تو کما سے پھر شروع کر کے آگے الذین من قبلنا. اس کے علاوہ ایک اور جو آپ نے آواز شارٹ بولی ہے مولانا، یعنی مولانا اس کو نا وہ بھی 2 سیکنڈ کرنی ہے. جس طرح لام پر کھڑی زبر ہے ورٹیکل فتح ہے، اسی طرح نون کے ساتھ الف حمزہ ہے تو دونوں کی برابر لمبائی ہوگی. انت مولانا تو یہاں یعنی الف جو ہے ان اگر سمائلی فیس کر کے اس کو جوڑیں گے اخفا کریں گے تو پھر یہ صحیح ہوگا انت. اگر ہم گول منہ کے ساتھ کریں انت تو آئن کا بھی شبہ پڑ سکتا ہے، اس لیے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اور اس کے علاوہ یہ بھی یہ چھوٹا کیا تھا. ہاں جی چھوٹا کیا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کی تشدید جو ہے نا یہ واضح ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جب آپ نے تبت پڑھا ہے نا آ کو آپ نے تھوڑا سا کھینچ دیا فوری طور پہ یعنی 1 سیکنڈ کا اس کا ہے ایک، جیسے فل سٹاپ لگاتے ہوئے دیر لگتی ہے نا اتنی دیر نہیں. جزاکم اللہ جزا، بہت شکریہ. چلیں جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ باسل خان صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. باسل صاحب السلام علیکم. عبد الشکور صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر پلیز. آواز نہیں آئی؟ آپ آ گئی ہے جی. آج میرے کو لگتا ہے انٹرنیٹ میں شاید پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کے. چلے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھے. جی یہ پڑھ لوں یہ. جی جی پلیز تعوذ و تسمیہ دونوں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين. आपने देखा होगा मेरी आवाज है ना, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं माशाल्लाह, नहीं इसलिए मैं समझ गया हूँ। मैं सिर्फ हाँ ये जी बताना चाह रहा था जी, कि वो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। ये मुझे पता है कि इस दफा लंबा सांस करना मुश्किल होता है, लेकिन बात छोटी छोटी चीजें जो जी, आज हमने, आप पहले क्लासेस अटेंड करते थे जी। जी? हाँ ये करता रहा हूँ, लेकिन बाद में हाँ करता रहा हूँ, लेकिन कोई भी बीच में मिस भी हो गया। हाँ हाँ जी, चले चले बहरहाल ये तो ये हमारे थोड़ा सांस जो है ना प्रैक्टिस से ठीक होगा। अगर आप थोड़ा पढ़ते रहें तो फिर इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा। है ही नहीं, मैं पढ़ने की कोशिश की है, नहीं होता। उसके अलावा मेरी जबान में भी कुछ है ना प्रॉब्लम हाँ है, नहीं कोई मसला सही नहीं, तरीके से मैं अल्फाज। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। देखिए आपने आज हमने कुछ दिनों पहले बार बार ये आसलम की हदीस भी पढ़ी थी कि जो मुश्किल में पढ़ते हैं उनके लिए सवाब डबल है। तो आप तो हमारे लिए हमारे से वैसे ही डबल सवाब ले रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका है। इसके अलावा मैं एक थोड़ा सा मशवरा कर देना चाहूंगा कि हाँ अगर जी, नहीं ये नहीं बताएं जरा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर लंबा फिक्र आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, लंबा पीस, तो कोई बात नहीं है। मसलन अगर आप रब्बना वला तो हम्मिलना मा ला ताक़तलना भी चक सुकून के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला जानता है कि आपके पास वो स्टैमिना नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी तिलावत आपकी। और आऊज़ु बिल्लाह जो तस्मीह है, आऊ नहीं है, आऊ आऊज़ु बिल्लाही। बाकी जो निशान ये लगाए हैं वो जी जहाँ पे गुन्ना या इख्फा वगैरह है वो आप थोड़ा सा उसको देखें हैं, हाँ जी, 2-2 सेकंड के लिए। ये बार बार तिलावत सुनेंगे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके ट्राई करने का, जज़ाकमुल्लाह। हाँ जी, चले अब मैं नेक्स्ट देखते हैं कौन पढ़ना चाहते हैं। ये रुखसाना अहमद साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। आपको पहचान बस ठीक है। चले ये अच्छा है बेटे, अच्छे कोशिश की आपने, जज़ाकल्लाह। इसमें सिर्फ जो मक तसबत काफ अवार्ड लिख कर दी ना आपने, कलकला कर दिया मक तसबत। ठीक है, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 12। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, आप कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी तिलावत आपकी। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाक बेटा। चलें जी। ये वलीद साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। जज़ाकल्लाह बेटा। इसमें जो है ना इसरन आपने फौरी तौर पे उसको पढ़ा, रब्बना उसको वला है अपने पढ़ा, वला तो हम तहमिल, वला लाम के साथ अलिफ हमजा है, तो रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, यहाँ पे इख्फा होना था। उसके अलावा मीन के बाद कॉफ थिक लेटर है,
قبلنا، اس کو عام قبلنا نہیں بولنا، قبلنا. اس کے علاوہ جو ہے ما لا، یہاں بھی آپ نے بہت شارٹ آواز میں بولا اس کے، اس کو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور ان نون ساکن پر اخفا ہوگا 2 سیکنڈ کا، انت مولانا. اس کے بعد پھر نون ساکن پہ اخفا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین. ذرا کہ آپ اپنی پڑھنے کی سپیڈ میں تھوڑی سی ذرا آہستگی لائیں گے نا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا مان صاحب، جی. کیا فرق پڑے گا لا تؤاخذنا پڑھنے سے؟ ہم نے پہلی جو چند کلاسز تھیں اس میں اس کا بارہا ذکر کیا تھا کہ 2 قسم کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن کریم پڑھنے میں. ایک بڑی قسم وہ ہوتی ہے جس سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، اور دوسری بڑی قسم وہ ہوتی ہے جس سے صوتی اثر بدل جاتا ہے. تو یہ جو لا تؤاخذنا پڑھنا یہاں پہ ہے ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اگر ہم اس کو لا تؤاخذنا پڑھیں گے تو ہمارا ضرور مواخذہ کرنا، یہ تو بالکل مطلب بدل جائے گا. اور جہاں جہاں پہ ہم یہاں پہ اس کو لا کو لا پڑھیں گے تو وہ مطلب تبدیل ہو جائے گا. اس لیے یہ بہت اہم سیکھنے کی چیز ہے. بالکل صحیح ہے کہا آپ نے مجھے صاحب. اس کے علاوہ عام بات آتی ہے تو آخذنا، تو آ نہیں ہے، تو علیحدہ ساؤنڈ ہے، آ علیحدہ ہے، تو آخذنا. اگر تو آ کہیں گے تو وہ تو آ بن جائے گا، جو توئے اردو میں کہتے ہیں تو آ. تو یہ ہے تو آ بھی بریک آواز میں ہے، تو بھی بریک آواز میں ہے. لا تو آخذنا. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. یہ فوزیہ لطیف صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. جی جنہوں نے پڑھ لیا نا وہ پلیز اپنے ہاتھ سے اگر اس کو نیچے کر لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے کون رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیں پلیز پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کو دوبارہ پڑھیں گے واپس. جی. لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاکم اللہ جزا. ماشاء اللہ. اس میں بس 2-3 صرف مسٹیکس ہوئی ہیں. ایک تو لا تو آخذنا نہیں، تو آخذنا. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حمزہ زبر کے ساتھ الف حمزہ ہے
تو آواز 2 سیکنڈ لمبی ہوگی، اور حملتہو تا باریک آواز میں، حملتہو ہا پر انور تما الٹی پیش ہے، 2 سیکنڈ آواز لمبی ہوگی۔ اس کے علاوہ الذین من، یہاں 2 سیکنڈ ہونا اخفا ہوگا، من قبلنا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے۔ جزاک اللہ۔ ربی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم بعض اوقات وقف کرتے ہیں تو بعض جگہ آدھا کیے بغیر بھی اٹھا سکتے ہیں، تو یہ اس میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ہر دفعہ آدھا کرتے ہیں، تو یہ بھی پلیز بتائیے گا کسی۔ کیا دوبارہ ذرا کیجیے گا سوال ذرا۔ جب ہم تلاوت کے دوران وقف کرتے ہیں تو پھر اکثر ہم آدھا کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس جگہ پر آدھا کرنا ہے اور کس جگہ پر آدھا نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اس میں یہ آپ جب ترجمہ قرآن کریم پڑھیں گی نا جی تو اس میں لفظ ہے واو، وا یا سما یا الا یا فا، یعنی جی وا کا میں نے اور، سما پھر، الا سوائے، اور فا پس، یعنی جہاں بھی ایک فقرہ ختم ہوا نیا فقرہ شروع ہو رہا ہے تو آپ کو ترجمے سے پتہ لگ جائے کہ جہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں مناسب لگے گا۔ جی جزاک ٹھیک اللہ۔ ہے، اور ہاں جی۔ حتیٰ پر بھی ہم شروع کر سکتے ہیں بغیر آدھا کے؟ حتیٰ، ہاں جی، حتیٰ سے لفظ نئی بات شروع، یہاں تک کہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہاں تک کہ، تو حتیٰ سے پہلے وقف کر کے حتیٰ سے شروع کر سکتے ہیں، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ مبارز نسیم صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جزاکم اللہ خیر جزا، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ الذین، یعنی جی 2 سیکنڈ کی آواز باریک ذال کو، الذین، یہ ہمیں بتاؤ گے یہاں کیا اصول ہے؟ 2 سیکنڈ کا ان کے جو یہ کیا ہم نے ابھی سیکھا تھا، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم، میں چلا گیا، چلیں بیٹے یہ کیا ہے، یہ یہاں پہ کیا اصول تھا؟ آپ نے 1 سیکنڈ تک بالکل پڑھا، 2 سیکنڈ تک پڑھنا چاہیے تھا، تو کیا اصول ہے؟ یہ حروف مدہ ہیں، دیکھو یا سکون کے ساتھ پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے، تو اس کو ہم نے زین 2 سیکنڈ تک کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا نا آخری جو پیس ہے، انت مولانا فانصرنا، فن پہ اخفا ٹھیک کیا، انت آپ نے آواز شارٹ بول دی، انت مولانا، یہ بھی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی یہاں پہ اخفا ہونا تھا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، حافظ۔ السلام علیکم۔ چلیں یہ عطیہ صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، یہ پلیز دوبارہ پڑھیے گا ذرا۔ لا
يكلف الله نفسا إلا وسعها اب ٹھیک ہو گیا، نشان لگ گیا تھا. ٹھیک. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر جزا. اس میں جو میں نے عرض کی تھی کہ تو آخذنا، یعنی تو آ سیپریٹ دونوں ساؤنڈ ہونے چاہیے، مکس نہیں ہونا چاہیے ان کو. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے اس رن کا ما پہ جو جب وقف کیا نا، اس رن کا ما، تو اس رن کا تعلق جو پچھلے ربنا ولا تحمل علینا، اس رن، اس کا تعلق پچھلے فکرے کے ساتھ ہے. تو کما کا مطلب ہے جیسا کہ، تو کما سے شروع کر رہے تو مناسب ہے جی. اس رن کما وقف کر کے کما حملتا ہو آگے، پھر باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، جزاکم اللہ خیر. ایک بات مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اگر وقف کرنا ہو آپ نے یہ اس پہ تو کیسے کریں گے؟ کما سے پہلے کرنا ہو تو ہم نے وقف کے اصول میں پڑھا تھا کہ فتح تعین اگر ہو تو کیسے اس کو کرتے ہیں؟ چلی گیا میرا خیال. چلے کوئی بات نہیں، آپ بتا دیں. لیکن وہ اس کو ورٹیکل فتح کے ساتھ پڑھنا آپ نے. بالکل. اسرا یہ ہو جائے گا، را کو پر کر کے اسرا. جزاک اللہ. یہ اب باسط خان صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز اب ایکسیپٹ کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. نہیں کر رہے. اچھا چلے. سبیکہ محمود صاحبہ، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ماشاءاللہ. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
माशाल्लाह. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. एक्सीलेंट माशाल्लाह सभी का मोहम्मद बेटा. माशाल्लाह. इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे आपकी तिलावत सुन के. इसमें दो हल्की सी गलतियां हैं कि जो है ना रब्बना ला तुआखिजना खिजना आपने जाल को ना हिला दिया. कुतब जद के अलावा कौफ कौफ बा जीम दाल के अलावा कोई भी साकिन लेटर कोई भी साकिन हरफ जिस पर सुकून की अलामत तो अपनी जगह हिलना नहीं चाहिए. तो आ खिजना एक बात. दूसरी क्योंकि माशाल्लाह कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11 years. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा. इसके अलावा रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन जहाँ इख्फा होना था. अल्लाह ताला ने आपको स्टैमिना भी बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह माशाल्लाह. और आवाज बहुत भी खुशी हुई. बहुत जबरदस्त. बहुत प्यारी जज़ाकल्लाह बेटा. चले अब माशाल्लाह. नासिर मलिक साहब मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. जी सर प्लीज पढ़ें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत. रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन. जज़ाकुमुल्लाह. मैं तो सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इसमें यानी कि माइक को अनम्यूट किया और ये प्रैक्टिस की. तो इसमें आप अगर यानी तिलावत करने से पहले यानी अगर मज़ीद आप बेहतर करना चाहते हैं तो मेरी राय ये है कि पहले एक एक लफ्ज़ बोलिए, यानी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, तो फिर उस चीज की तिलावत कर ली तो इंशाल्लाह तिलावत बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी. जैसा कि ये इल्ला वुस्अहा है, आपने इसका कुछ और ही पढ़ा था, मुझे ध्यान में क्या है वुस्अहा. और ला तुआखिज़ना अलिफ के ऊपर देखें मद है, मद सगीरा जो 3 से 4 सेकंड आवाज लंबी होती है, तो इसके तरह एक्स्ट्रा आवाज लंबी करनी चाहिए. इसी तरह आगे भी इन नसीना, और यहाँ सकता है मेरा ख्याल, अगर मैं भूल नहीं रहा, सब सही नजर आ रहा, क्यों सकता है ना मानो नहीं, साहब? नहीं 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 अच्छा नहीं, ठीक है. इन नसीना यहाँ भी आवाज लंबी करनी थी. और औ अख्ताना, बेशक वक्फी हो तब भी अलिफ जो आखिर पे हो तो आवाज वो शॉर्ट नहीं होती है. या पर जज़म आवाज शॉर्ट नहीं होती, वाव पर जज़म हो तो आवाज शॉर्ट नहीं होती, एंड पे अलिफ हो तो आवाज शॉर्ट नहीं होती. तो इसी तरह मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी तिलावत. दूसरा ये है कि आप ना अगर एक एक आयत पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं, सांस लें, बकायदा अपना सांस अच्छी तरह लेके फिर शुरू करें, तो ये जो मद्दा के हरूफ है ना, ये फिर आपके ज्यादा अच्छे हो जाएंगे. बजाय कि कंटिन्यूस पढ़ते जाए ना, आप टाइम लें, बेशक इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आप टाइम लें और थोड़ा सा, और एक आयत के बाद बेशक रुकें 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, और अच्छी तरह सांस बना के फिर अगली आयत पढ़ें, तो ये फिर आपको मद्दा के रूप में प्रॉब्लम नहीं होगी.
انشاء بہت شکریہ سر، جزاکم سر جزا. میں ہمیشہ آپ آیا کریں، آپ کا سن کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ محنت کے ساتھ اس وقت کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی. تو اب ہماری کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ہماری دوبارہ کلاس ہوگی. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اب اگلی کلاسوں میں تھوڑے کیونکہ لیسن رہ گئے ہیں، ہم لیسن بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے، لیکن ہم زیادہ پریکٹس کی طرف توجہ دیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ والے دن آپ سے 7 بجے ملاقات ہوگی. تو آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.